سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا اور مت قریب جاؤ زنا کے، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا اور بہت برا چلن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 15 اصولوں میں سے 8واں اصول بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات 7 اصول سماعت فرما چکے، جن کو اپنا کر ہم اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت بہترین پاکیزہ معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اس اصول کا تعلق بھی اسی ضابطے اور اسی زندگی گزارنے کے طریقے کے ساتھ ہے۔ زنا سے بچنا، جو کہ ایک بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں قرآن کریم کا انداز ذرا اس سے مختلف ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ خالصتاً حقوق اللہ میں سے ہے، کیونکہ اگر تو زبردستی زنا ہو جس پہ پورا معاشرہ اتفاق کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، تو یہ تو ہے ہی حقوق العباد کی بھی حق تلفی، حقوق اللہ کی بھی حق تلفی۔ اور اگر بے رضا بھی ہو، جیسا کہ مغرب کا معاشرہ کہتا ہے رضامندی سے زنا کوئی جرم نہیں ہے، تب بھی یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور ایسا جرم ہے جس سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ صرف اللہ کے حکم کی حق تلفی نہیں ہوتی، بلکہ معاشرہ بگڑتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ہے، قبیلہ حذیل کا ایک آدمی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسلمان تھا، صاحب ایمان تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ مجھے باقی ساری پابندیاں قبول ہیں، سارے احکامات پہ عمل پیرا ہوں گا، صرف مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ پاس بیٹھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو اس پہ بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اس کو زبردستی پکڑنا اور روکنا چاہا، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے اس سے قریب بلا کے اس سے پوچھا کہ تو بتا، تیرا دل یہ مانتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، کوئی تیری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے، کوئی تیری خالہ یا پھوپھی کی عزت پہ حملہ آور ہو؟ آپ نے ایک محرم رشتے کا اس سے پوچھا، تو ہر دفعہ اس کا جواب نفی میں تھا کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت اور محبت اور تحمل کے ساتھ اس کو سمجھایا، فرمایا جس پہ تو بری نظر رکھے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی۔ تو جو جذبات تیرے ہیں کہ میری گھر کی طرف کوئی بری نظر سے نہ دیکھے، یہی جذبات دوسروں کو بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کی طرف بھی کوئی بری نظر سے نہ دیکھے۔ ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے کہا اللہ کے محبوب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، یا اللہ اس کو معاف فرما اور اس کے سینے کو غلط جذبات سے پاک کر دے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم میں سے
سب سے زیادہ شرم و حیا والا بن گیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ چونکہ ایسی برائی ہے جس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی انداز سے سمجھایا کہ اگر تو یہ برائی کرے گا تو یہ برائی معاشرے میں پھیلے گی اور معاشرے میں بگاڑ آئے گا، اور سب سے بڑا بگاڑ یہ آئے گا کہ معاشرہ بے حیا ہو جائے گا۔ انہو کان فاحشہ، معاشرہ بے حیا ہو جائے گا۔ اور حیا ایسی چیز ہے کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا ہے، پھر کون روکنے والا ہے۔ یہ ایک شرم اور حیا ہی ہوتی ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے۔ جانور تو کھلا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، نہ لباس کی پابندی ہے، نہ اپنے آپ کو چھپانے کی پابندی ہے، نہ اس کے اوپر اور کسی قسم کی پابندیاں ہیں۔ انسان میں اور جانور میں تو بڑا فرق ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پہ عزت دی ہے۔ تو اس معزز مخلوق کا تقاضا تو یہی تھا کہ اس کے اندر دوسری مخلوقات سے فرق ہو، اور وہ فرق کس سے ہوگا؟ وہ شرم اور حیا سے فرق ہوگا۔ اس لیے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ بلکہ علماء فرماتے کہ یہ حیا اور ایمان اس طرح ہے جیسے کسی کے پاس دو پرندے ہوں اور ان کا آپس میں اتنا اتفاق ہو کہ ان میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اٹھ جائے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، ایمان اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جاتی ہے۔ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ عین زنا کے وقت اس کا ایمان دل سے نکل کر سائبان کی طرح اوپر چھا جاتا ہے۔ جب یہ اس حرکت سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ جب تک اس حرکت میں ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، یہ کافر ہو چکا ہوتا ہے یا بے ایمان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پہ خاص طور پہ آپ نے لفظ ارشاد فرمایا جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے۔ کہ چلو دوسرا گناہ تو ہے، کمانے کا بھی گناہ ہے، لیکن شادی شدہ کے پاس تو جائز راستہ ہے اپنے جذبات کی تسکین کا، وہ شادی شدہ ہو کر بھی اس حرکت میں مبتلا ہو تو فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان اس پہ لعنت کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 گناہ بڑے سخت گناہ ہیں، لیکن 3 آدمی جب ان گناہوں کو کرتے ہیں تو اللہ پاک کو اور بھی غصہ آتا ہے۔ ایک فرمایا کہ بوڑھا ہو کر زنا کرے، زنا ویسے بھی خطرناک ہے، برا گناہ ہے، بہت برا عمل ہے، لیکن بوڑھا ہو کر بھی اس کے جو ہے طبیعت کو سکون نہیں ملا تو اللہ پاک کو اس پہ زیادہ غصہ آتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، حاکم ہو کر جھوٹ بولے۔ ایک عام آدمی وہ تو کہہ سکتا ہے میں نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا، تو بادشاہ نے کس سے جان بچانی؟ صاحب اقتدار ہو کر جھوٹ بولے، اللہ کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو شخص غریب ہو کر تکبر کرے، مال والے کا تکبر ویسے بھی بڑا خطرناک گناہ ہے، اور مال والے کے پاس تو چلو کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ تکبر کر رہا ہے بھی کچھ نہیں پلے، اور خالی ہاتھ ہو کر تکبر کرتا ہے، اللہ کو اس پہ اور زیادہ غصہ آتا ہے۔
تو اسی میں یہ بات بھی کہ بوڑھا زانی، شیخ الزانی شادی شدہ ہو کر زنا کرے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے مردوں عورتوں کی رسوائی جہنم کے اندر بھی ہوگی، جہنم کے اندر بھی رسوائی ہوگی کہ گناہ سزا تو مل ہی رہی ہے، آگ میں تو جل ہی رہے ہیں، رسوائی بھی ہوگی۔ فرمایا ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ سارے جہنمی بھی ان پہ لعنت بھیجیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا یہاں سکون برباد ہوا پڑا، وہ جہنم میں بھی ان کو لعنت کرے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے اس لیے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ علماء فرماتے اس کا قرب کیا ہے؟ بد نظری ہے، غلط نظر سے کسی غیر محرم کو دیکھنا، یہ اس کا دروازہ ہے۔ غیر محرم سے جو ہے ضرورت فضول باتیں کرنا، ضرورت سے زائد باتیں کرنا، یہ بھی اس کا ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح غیر محرم سے اختلاط جو ہے، مخلوط تعلیم، مخلوط محفلیں، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں دو غیر محرم مرد و عورت بیٹھیں گے تنہائی میں، فرمایا تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوگا، یہ دو اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ تو یہ مخلوط تعلیم ہو، مخلوط محفلیں ہوں یا مرد و عورت کا اختلاط ہو، یہ سب زنا کے دواعی ہیں، زنا کی طرف دعوت دینے والی باتیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے قریب بھی مت پھٹکو، ان سے دور رہو۔ آج میرے عزیز دوستو، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی تعلیمی ادارے مرد و عورت کے الگ ہونے چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم کے دشمن ہے، یہ تعلیم کے دشمن ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی مذہبی آدمی، کوئی دینی آدمی تعلیم کا دشمن نہیں ہے۔ تعلیم تو ہمارے دین کا سب سے پہلا لفظ ہے، اقرا، پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو پہلی وہی تعلیم کی آئی ہے۔ ہم اس نظام کے مخالف ہیں کہ یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے، مرد و عورت کا ہر جگہ پہ اختلاط ہے، یہ مغرب کا طریقہ کار ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا، دین کا یہ طریقہ کار نہیں۔ وہاں تو ازواج مطہرات جیسی مقدس خواتین جن کی شرم و حیا کے سامنے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، ان مقدس خواتین کو اس مقدس ماحول میں جہاں صحابہ کا ماحول تھا، جن کی نظروں میں پاکیزگی اور شرم و حیا تھی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے پیش نظر حاتم طائی کی بیٹی، عدی بن حاتم کی بہن، اس کو بھیجا صحابہ کے ساتھ کہ جاؤ اس کو بھائی کے پاس چھوڑ کے آؤ۔ وہ دونوں صحابہ اس کو لے کر گئے، بھائی کے پاس چھوڑا۔ جب وہاں پہنچے تو بھائی عجیب نظروں سے بہن کو دیکھ رہا، قیدی ہو کے آئی تھی اور قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ سب کو پتا تھا، تو بڑی عجیب نظروں سے وہ دیکھ رہا۔ تو بہن کہہ رہی ہے، کہنے لگی تم اپنی نظروں میں جو سوال کر رہے ہو میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اس سوال سے پہلے میری بات سن لینا۔ ان کی آنکھوں میں نے وہ شرم و حیا دیکھی ہے جو تیری آنکھ میں بھی نہیں دیکھی۔ یہ صحابہ کرام پاکیزہ لوگ تھے۔ اس پاکیزہ اور مقدس ماحول معاشرے کے اندر ازواج مطہرات کو بالخصوص اور ساری عورتوں کو بالعموم حکم کیا ہے؟ کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، اور کبھی ضرورت کے لیے باہر نکلنا پڑے تو بے حیائی کے ساتھ جاہلیت کے زمانے کی طرح کھلے عام باہر نہ نکلو۔ آج میرے دوستو اس کو ماڈرن سمجھا جاتا ہے جو بے پردہ باہر نکلتی ہے، اور جو پردے کے ساتھ باہر نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ جاہل اور گنوار ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے جو پردے کے ساتھ شرم و حیا کے ساتھ باہر نکلتی ہے یہ پڑھی لکھی ہے، یہ صحیح دین پہ چلنے والی اور یہ روشن خیال ہے۔ اور جو بے پردہ بے حجاب باہر نکلتی ہے، قرآن کریم نے اس کو کہا یہ جاہلیت اولا، پرانی جہالت والی یہ ہے۔
تو خواتین کا بے پردہ باہر نکلنا زنا کی دعوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون خوشبو لگا کر سج سنور کر باہر نکلتی ہے، آپ نے فرمایا وہ ایسی ایسی ہے، وہ ایسی ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے، وہ سمجھے وہ زنا کر رہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اس کو چاہیے وہ گھر آ کے غسل کرے، وہ یوں سمجھے کہ جیسے وہ دعوت دے آئی ہے۔ خواتین کا سج سنور کر خوشبو لگا کر باہر نکلنا یہ بھی اس اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں۔ یہ سارے زنا کے وہ دوائی ہیں۔ مردوں کو حکم ہے، پہلے حکم ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھے، پہلے مردوں کو حکم دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پھر عورتوں کو الگ حکم ہے، یا بھی قرآن کریم کی تاکید دیکھیں، عام طور پہ قرآن کریم کے احکامات مردوں کے لیے عورتیں ضمناً شامل، اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، قرآن کریم میں ایک دو جگہ پر عورتوں کے لیے نماز کا حکم، باقی سب جگہ پہ مردوں کو حکم، عورتیں ساتھ شامل ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم مردوں کے لیے، عورتیں ساتھ شامل ہیں۔ حج کا حکم مردوں کے لیے، عورتیں ساتھ شامل ہیں۔ لیکن جہاں شرم و حیا، پاکیزگی، عزت کی حفاظت اس کی بات آئی، اللہ نے الگ الگ حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کو الگ حکم، عورتوں کو الگ حکم۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج ہم بہت دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ شریعت کی باتیں بھی ہمیں سمجھ آنی مشکل لگ رہی، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس ماحول اور معاشرے میں یہ کیسے چل سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، عزت کے ساتھ جینا جو ہے وہ اسی معاشرے میں ہے جس معاشرے میں یہ پاکیزگی، اللہ پاک کے اس حکم پہ عمل ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشہ، کیونکہ یہ بہت بری بے حیائی ہے، بہت بڑی بے حیائی، بہت سخت بے حیائی کا کام ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے وساء سبیلا، یہ برا چلن ہے، یہ چال چل گئی، یہ چلن عام ہو گیا تو یہ بہت برا چلن ہوگا، یہ معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا، نسب خراب ہو جائے گا۔ اب جہاں پہ یہ ماحول اور معاشرہ ہے وہاں کے جو دانشور ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ ہماری لاکھوں کی آبادی میں چند لوگ بھی ایسے ثابت نہیں کیے جا سکتے جن کو پتا ہو کہ ان کا باپ کون ہے۔ یہ اس ماحول اور معاشرے کا بگاڑ، نسب بگڑ گئے، نسب خراب ہو گئے، اور اللہ پاک اسی نسب کے بگاڑ کو پسند نہیں کرتا، اس لیے فرمایا یہ بہت برا چلن ہے، اس چلن سے اپنے معاشرے کو بچاؤ اور اس زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ 8واں اصول ہے۔ میں بھی، آپ بھی، ہم سب نیت کریں ہم نے اپنے اس ماحول و معاشرے کو پاکیزہ ماحول اور معاشرہ بنانا ہے، اپنی نوجوان نسل کو شرم و حیا سکھانی ہے، بے پردگی، بے حیائی سے اور مخلوط ماحول سے ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم واقية كواقية الوليد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.